حاضر دے اندر جڑا واقعہ پیش آوے یا جو سازش ہوئے، وائز خطیب دا حق ہوندا ہے اس تو آگاہ کرے قوم نو، فتنے تو کم از کم آگاہ کرے۔ فی الوقت ملک پاکستان دے اندر ایک ایسا معاشرہ ہے، 8 مارچ نو آپ آباد نے ویکھیا ہونا ہے، ملک پاکستان دیاں ظاہری کلمہ گو عورتوں نے ایک مارچ کڈیا ہے جس دا عنوان سی میرا جسم میری مرضی۔ مراد اس تو یہ سی کہ اسی آزاد ہاں، سماجی لحاظ نال، معاشی لحاظ نال، اور مدعا انہاں دا سی کہ اسلام حقوق نہیں پورے دتے عورت نو، اسی خود مختاری نال قوم کو حقوق لینے نے۔ اور پھر لکھاں سلام نے اسلام دیاں انہاں بیٹیاں تے جنہ مد مقابل حیا مارچ کڈے ہے، انہاں دا نعرہ سی جسم بھی خدا دا ہے، مرضی بھی خدا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دی بالکل امید نہیں سی، محسوس اس دن ہوا ہے کہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں چ غیرت اج بھی زندہ ہے، اسلام ہے اجے بھی، مخصوص کچھ چند ایک مخصوص ٹولہ ہے، مخصوص لابیاں نے، ساڈا میڈیا، بالخصوص ساڈی حکومت اگر ناموس رسالت دا جلوس کڈن تے حکومت پابندی لا سکتی ہے تو لا اندے تے بھی سکتی ہے، اندہ مطلب اندے ہاتھ ہوندا ہے۔ میں اگے گفتگو انشاءاللہ وضاحتاً کراں گا۔ ایک گنونا نعرہ ہے، اندی بڑی لمبی تاریخ ہے، روس اس تے کافی عرصے تو کام کر رہے کہ دنیا دے اندر ایک ایسا قانون رائج کیتا جائے جسے بغیر نکاح تو مرد اور عورت دا ملاپ جائز ہو جائے، اور ایسے کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے نے۔ اسلام دے گاڑ ملک پاکستان ہی چو جدو یہ آواز بلند ہو جائے اور ان دے حامی بھی آ جان، پھر سمجھا جائے 50% کم ہو چکے ہیں۔ اور ہر سال مارچ اور نکلنا کرنا ہے، پرمٹ مل گیا انہوں نے۔ اس لحاظ نال میں اس موضوع تے گفتگو کرن دی کوشش کراں گا کہ اسلام نے عورت نو کنے کے حقوق دیتے نے، یا اسلام نے کو عورت تے ظلم بھی کیتا ہے۔ اللہ سورہ نور وضاحتاً ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سونا فرماؤں ہے الخبیثات للخبیثین۔ میری گفتگو وال انتہائی توجہ رکھنی بڑی محبت نال۔ سورہ نور جن دے بارے اللہ دے نبی نے حکم فرمایا، مکمل حدیث میں آگے سنے سا، خود حضور نے فرمایا اے سورت ہر بندہ اپنے گھر دیاں عورتوں نو سکھاوے۔ اللہ سونا فرماؤں ہے الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتاں ناپاک مرداں دے حصے نے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت پاک دامن ہوئے، مردوں دا ناپاک ہوئے۔
یا مرد پاک دومن ہوئے عورت ناپاک ہوئے، ظاہراً جو بھی ہوئے، جدو اللہ دا قرآن فرما رہے ناپاک بیبیاں ناپاک بندیاں دے حصے چنے، جو لوگ شادی شدہ اس جالچ ملوث نے اور سمجھ دینے کہ ساڈا گھر محفوظ ہے، یہ ان دی خام خیالی ہے، جہان بدل سکتا ہے، اللہ دا قرآن نہیں بدل سکتا۔ والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک بیبیاں واسطے نے، والطیبات للطیبین، پاک مرد اللہ پاک بیبیاں دے حصے چ رکھے نے، چنگے مرد چنگیاں بیبیاں کول نے۔ ایک کثیر ہے، قلیل تے فتوہ نہیں شریعت چ لگدا۔ یزید دی جڑی بیوی سی نا، وہ حضور دی آل دی محب آئی، اور اس تے اعتراض ہوتا ہے، ایک علمی نکتہ ہے، میں سمجھائی جانا، عوام اچھے کوئی نہیں، کہ وہ جی اگر ایسا ہے پاک مرد پاک بیبیاں، ناپاک مرد ناپاک بیبیاں، تو پھر یزید دی بیوی حب آل محمد سرشار کیوں آئی؟ تو ایک قلیل ہے، یہ فطرت نہیں ہے، قدرت ہے۔ فطرت ہوئے جڑا اللہ بیان کردہ پہ پاک مردہ دے حصے چلا پاک بیبیاں رکھی ہیں نے۔ والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتاں واسطے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ یہ آیت ویسے ان آیتیں جو جڑی اما عائشہ صدیقہ کائنات دی صداقت چ نازل ہوئی، رب سونا فرماؤں ہے جو کفار مخالفین گلاں کر رہے ہیں نا، اما عائشہ صدیقہ اس گل تو بری نے، جدو حضور تو وڈا پاک کوئی نہیں۔ رب دا جی فیصلہ ہے پاک مردہ واسطے پاک بیبیاں نے، تو حضور تو اگاں کیڑا ہے بندہ جڑا آکھے با میں حضور تو بھی اگاں پاک ہاں، ان دا مطلب ہے جڑیاں بیبیاں حضور دے حرم چاہیاں نے، کائنات دے سب تو زیادہ پاک آئیاں تے آئیاں نے۔ عام بندے واسطے قانون ہے تے بلا خاص حضور واسطے اللہ قانون بدل دینا سی۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، پاکاں واسطے مغفرت بھی ہے، رزق بھی اللہ ہے۔ اگے اللہ آداب پہ سکھیندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، بغیر کسی دی اجازت تو اللہ فرماؤں ہے کسی دے گھر چ نہیں جانا۔ ساڈے معاشرے بالخصوص پنڈے بوا کھڑکا کے تے اگاں ٹر جاندے نے، باگلے نے پتہ لگ گیا میں آ گیا۔ اللہ فرماؤں نہیں، بغیر اجازت اگاں جانا ہی نہیں، جتن تک گھر والا نہ آکھے باور آ جا، بوئے اندر نہیں جانا۔ حتیٰ تستأنسوا وتسلموا، اتنا کہ یا تے اگلا بندہ اجازت دے دے وے یا ان دے سلام دا جواب چا دے وے۔ ذالکم خیر لکم، اجازت لے کے جانا تواڈے واسطے بھی بہتر ہے، اگلیاں واسطے بھی بہتر ہے۔ گل سمجھ آئی؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، غارت جے بندہ ہووے ہی نہ، جو مالک فرماؤں ہے اگاں نہ جاؤ، پیچھے ہٹیا۔ حتیٰ یؤذن لکم، یا اس اجازت دیتی ہوئی ہوئے با میری غیر موجودگی تو آ سکنے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا، اللہ فرماؤں ہے کہ گھر والا بندہ گھروں بول کے کہ نہ پیچھے ٹر جا تے ناراض نہ ہو، پیچھے ٹر جاؤ، گھر ہوندا ہے آن دے وے یا نہ آن دے وے۔ بندے تے ڈیرا بنا باندھ لائے، میں گیا ابو ہی نے کھولیا، نکلے ہی نہیں، گل ہی نہیں اس کیتی، میں نہ کس جا جدو رب اجازت دیتی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ بھائی ان دا ماننے تینی جیڈا مرضی ضروری کام میں گھر آڑا کہ بھائی ٹور جا میں کون ہونا، اللہ فرماتا ہے ناراض نہ ہو، وہ ان دا گھر ہے،
گھر بیٹھے ہیں تے نہ وہ کو دلیری کر سکتا ہے نہ باہر آوے نہ آگا گھر جوڑ دے وے ان دی گھر اور اس گھر رہن دی تے نہ آن دی اللہ اجازت آپ پہ دیندا فرماتا ہے پھیر جیو پیچھے ٹر جاؤ مالک دی مرضی گھر والے دی مرضی اگا آن دے وے یا نہ آن دے وے وَأَزْكَى لَكُمْ اللہ فرماؤں ہے یہ تو اڈے واسطے بڑی ستھری گل ہے جے لے آکھے پیچھے ہٹ جاؤ جے لے آکھے تاں آگا آیا جے اس تو چنگی گل اللہ سونا فرماؤں ہے ہو رہا ہے کوئی نہ یہ سونی گل ہے پھر حضور دے صحابہ حضور کو آئے کہ سونے ایسی پیدل جانے سفران دے راج کچھ مکان بڑے ہوں دن مسافر کھانے سیرا آگے سدے ہے جویں شرائع عالمگیرے اے تے مسافر باندھے ہوں دے اے مکان ہوں دے مخصوص ہون بھی اڈیاں تے مکان جے بڑے ہوں دن تو حضور دے صحابہ نے عرض کیتی جتے مکان بڑے آیا ہوئے راندہ کوئی نہ ہوئے کدھا اتھے بھی نہ جائیے حضور نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم جتے کسی دا کوئی سامان نہ ہوئے نہ کوئی راندہ ہوئے اتھے جے تساں جٹ جا کے بانا ہوئے تو کوئی حرج نہیں اتھے تسی جا سکتے ہو کھلیاں چھٹیاں نے اگے مالک سونا پھر اتھے بان دے عذاب پہ سکھیں دے کل المومنین یغدو من ابصارہم مالک وحدہ لا شریک مومنان پہ فرمائیں دے اپنیاں نظران تھلے رکھے آجے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنیاں شرمگاہ دی حفاظت کرے آجے ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اس گل تو اگاں سونی گل ہی کوئی نہیں جیڑا بندہ نظر دی حفاظت کر جاوے اون اگے ہو میرے موضوع دے مطابق جو میں چنیں گے یہ صرف تفصیل واسطے بنازل کدوں ہوئی ہے وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اللہ فرماؤں ہے میرے حبیب آپ فرما دیو مومنہ دیاں عورتانوں جنہ ایمان ہے للمؤمنات جیڑیاں ایماندار بیبیاں نے انہاں نہ کھیا جے کنجریاں نہ کھڑ دی کوئی لوڑ نہیں اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ جیڑی عورت بے کے لائیو ٹی وی دے پروگرام میں گل کرے نا کیا مجھے مسلمان ہونے کے لیے یہ زہر کرنا پڑے گا کہ میں اب پردہ کروں اور نس قطعی دے خلاف ہے تو سان لوگ آندے نے شائستہ الفاظ استعمال کریں وہ جلے جیڑی نس قطعی دے خلاف بول دے پئیے ان خاتون خانہ دا لقب کسے نہیں دینا خاتون خانہ دا لقب انہوں دینا ہے جن دا وال ننگا ہوئے حیا تو سورج نہیں چھڑ دا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اللہ ان جی وانڈ کر چھڑیے مومنات لفظ ہزارہ معانی اور تفاسیر موجود نے مومنات ایماندار بیبیاں نے گل کرے آجے بگانیاں تے کھڑ دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے جیڑی بی بی اس گل تو نکل جائے ایمان والی ہو ہی نہیں سکتی اللہ سونا فرماؤں یا غدودنا من ابصارہن انہاں بیبیاں نہ کہے جے نظرہ نیچیاں رکھن حیادار تھلے نظرہ رکھن نظرہ اتانا چین وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنیاں شرمگاہ دیاں حفاظت رکھن وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اپنے بدن دی زینت ظاہر نہ کرے آجے مگر او شے جیڑی اللہ ظاہر کیتی ہے تے عبداللہ ابن مسعود کو کسے بندے پوچھیا ما ظاہرہ دا کی مطلب ہے تے آپ نے فرمایا اس تو مراد چہرہ ہاتھ یا پیر نہیں اس تو مراد وہ چادر ہے جیڑی اٹھتے بی بی لیندی ہے نا تے رب آندہ ہے ہون انہاں کپڑے لکین دی کوئی لوڑ نہیں جس کپڑے عورت نو لکایا ہوئے ہیں عورتاں جتے کپڑا لوے نا اور اس کپڑے میں کوئی نہیں لکین دی لوڑ اللہ فرماتا ہے اللہ ما ظاہرہ جو کچھ ظاہر ہے انہوں لکین دی لوڑ کوئی نہیں تیرا فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ بناؤ سنگار زیب و زینت ظاہر نہ ہوندہ جے وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ رب وحدہ لا شریک فرماؤں دے پلو گونگٹ
اتلا چادر اپنے چہرہ تے رکھیا جے تو آڈے چہرے تے کسے غیر مرد دی نظر نہ جاوے. گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ اولی اولی بولو. اللہ اکبر. مالک سونا فرماؤں ہے پلو اپنے چادر گریبان ان سدے نے بیس طرح سر تو لے کے نا اپنے آپ نو ڈھانپ کے رکھنے بدن عورت دا ظاہر نہ ہوئے. اللہ اکبر. مسجد نبی دے اندر میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس سوال کیتا میرے یارو دسو مرد واسطے کی بہتر ہے تے عورت واسطے کی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیتی واللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانے یا اللہ دا سونا یار جانے. مولا علی اس دوران گھر گئے، حضور نے بھیجیا میں کم کرے ہوں تو مولا علی گھر آئے تو سیدہ پاک دی بار گئے چرد کیتی تو اڈے بابا جان آج ایک سوال پوچھے ہے جے میں نہ دساں علی تے نہ ہویا. با حضور ان سوال پوچھی بیٹھن تے آؤں میں انہوں کوئی نہیں سمجھ نہیں آ رہی. سیدہ کائنات نے فرمایا کیڑا سوال ہے؟ آپ نے فرمایا مرد واسطے کی بہتر ہے عورت واسطے کی بہتر ہے؟ تو سیدہ زہرا پاک نے فرمایا مرد واسطے بہتر ہے غیر عورت نو نہ ویکھے، عورت واسطے بہتر ہے غیر مرد نو نہ ویکھے. اے مسلمان نہ دیاں عورتوں اپنے خامد نو دستیاں پہیاں نے. مولا علی یا سیدہ زہرا پاک نو ایک سائڈ تے رکھو. ایک خاتون خانہ اپنے مرد نو درس پہ دیندی ہے بجندہ کلمہ پڑھنے انہاں دے سامنے دسو غیر مرد غیر عورت نو نہ ویکھے. وہ جنہاں قرآن سنا جدو یہ آیت نازل ہوئی سی نا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ تے باپ نے اپنی دھی نو، بھائی نے اپنی ہمشیرہ نو، مرد نے اپنی عورت نو پھر گھرائیں چ جا کے آیتاں سنائیاں. عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے دینے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے مغرب تو بعد تے صبح و فجر تک پورے مدینے پردہ لاگو ہو چکے اسی. اما عائشہ خود فرمو دیا میں سلام کرنیاں انصار دیاں عورتوں جیڑیاں قرآن تے انج عمل کر دیاں ہیں جویں نبی دی چاہت آئی قرآن سنائن دی دل آئی. عبداللہ ابن روا فرماتا ہے میں جدو اپنی دھی نو آیت سنائیے نا نالی میری دھی اتلا لے کے تیا فرماتی نے ابا جان اگلا حصہ موڑ سنینا پڑھو پردہ تے کر لین دے. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَا اتلا کوڑ رکھیا جے یضربنا ضرب یضرب ضربا ان دا مطلب ہوندہ ہے مارنا ضرب کسی شے نو مارنا. رب سیگا لا کے دسدا پیا بچنگا ڈاڈا کس کے پلو رکھنے عورت دے عذاب وچوں نظر نہ ہون. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن اگین دے چلا وہ رشتے دسے نے کہ جنہ دے سامنے عورت اپنا چہرہ کر سکتی ہے تے کنہ دے سامنے چہرہ نہیں کر سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نبینا صحابی ہے اور یہ صحابی نے ایک دے حضور دی بار گئے چاہے تیارت کردے نے سوڑیا سوتے نا عشاء ٹائم میں نہیں آ سکتا موسم بھی کو جنجدہ ہوندہ ہے محلہ بھی جیڑا نہ ہو یہودیاں دا ہے تے نقصان دا خطرہ ہے تسی ایک باری میرے گھر آؤ اوتھے نماز پڑھ آؤ میں اوتھے پڑھ درا سا جماعت دا ثواب اللہ پہ دے چھڑ سی. میں عقیدت تو اور حضرت ابن ام مکتوم حضور کو آئے جناب صدیق اکبر کو آئے تو آپ نے عرض کی تھی حضور تے چلو میں نائے جان دیں دے کیونکہ میں معذور ہاں میں چھٹی ہے دسدہ نہیں جنگ تے آج ممی جانا ہے. تھاکتے نہ ہو گئے میں بھی جنگ تے جانا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی سوڑیا تو معذور ہے نبی نے تے تسا جنگ چ لین کی جانا ہے لڑ تسا نہیں سکنا تلوار تو کوئی نہیں چلنی
تے نبینہ بندہ جنگ چلٹا ساڑھے واسطے بوجھ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا اوے میں بڑی دیر تو میری حسرت آئی لیکن حضور نہ لاڑ جائے لے جاندے کیوں نہ کہ میں زد نہ کر سکتا، ایک باری مینو لے تے جاؤ اپنی تلوار بازی بھی ویکھیا جے، میں نبینے دی تلوار بازی بھی ویکھیا جے۔ میری جی صحت خراب ہے، یہ نبی نے صحابی ہے حضور دا تے زد کیتی کھڑا ہے خلیفے نال، بھائی میں تے جانا ہے۔ کیوں حضرت جی گاج کیا کچھ سبحان اللہ، ساڈا قطرہ موسم خراب ہوئے بندے جمعے پڑھائن نہیں ہوندے، گاج کیا کچھ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی صدیق پاک دے بار گئے کردہ کردہ ممی جانے تے صحابہ کرام دوست یار سنگی آئے مذاق کر لگ پہ لائے یار اسی جنگ لڑاں گے یا تین ٹوراں گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نو دکھ لگا دل تے چوٹ لگی یار میرا بھی دل کر دے یار دینا تو قربان ہو جاوا، میرا بھی دل کر دے یار دینا تو مر جاواں۔ صحابہ فرمایا سجنا جنگ تے بڑا اٹھا جا ماحول ہوتا ہے اسی تینوں بچاواں گے یا تلواراں چلاواں گے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے عرض کی یار اسلام دا جھنڈا مینوں پڑھا دیا جے، کدی پاسا پلٹ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسلام دے بندیاں کو شکست ہو جاوے، تانوں پسا بجنا پہ جاوے، تسی دوڑ جایا جے، اسلام دا جھنڈا مینوں دے دیا جے، نسنا تے میں کوئی نہیں اوتھے کھڑا رواں گا تاکہ اسلام دا جھنڈا کھڑوتا وے کہ کسے کافر دی جرت نہ ہوئے، اسلام دی حد پار کا دے وے۔ ابو عبیدہ بن جراح فرماؤں ہے میری بڑی نظر آئی یار بڑی زد لے کے آیا ہے کردہ کیے ہویا ہے میں رومیاں دا حملہ ہویا مسلمانہ دا لشکر اگا پیشا ہو گیا وے اسا ویکھے عبداللہ ابن ام مکتوم کی دے وے تے خالد بن ولید نے فرمایا وہ سجناؤ انہوں نہ ڈھونڈو اسلام دا جھنڈا ڈھونڈو جتھے جھنڈا نظر آیا اسے نبی دا یار ہو رہے۔ خالد بن ولید نے فرمایا وہ نوران دے تسی ویکھو کہ دے جھنڈا کھڑا ہے دستا ہے اوتھے وہ ہونا ہے۔ جب عبیدہ بن جراح نے صحابہ دی ڈیوٹی لائی ویکھو جھنڈا اسلام دا کتے لہرا رہا وے جتھے جنگ شروع ہوئی ہے حضور دے صحابہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا سونیا جلدی آ جا اسلام دا جھنڈا اوویں لہرا رہا وے جویں پڑھایا سی اوویں لہرا رہا وے۔ سان لگدا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم کلے لڑی جاندا ہے حضور دے یار جدوں آئے ویکھیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم شہید ہوئے پہنے شہید ہون تو پہلو جھنڈا آپ اپنے دل نال اپنے ارادے نال سینے دے وچ پتہ نہیں کیڑے دل نال ماریا ہونا ہے کیڑا جسم وچ سبو کے کلار چھڑیا ہے پتہ نہیں کیڑے دلیرانہ لہجے نال اپنے جسم وچ جھنڈے دا سوٹا لگایا ہونا ہے پتہ نہیں کیڑا تازہ ایمان ہونا ہے جندا دل کیتا یار میں مر جاواں اسلام دا شالا جھنڈا تھلے نہ آیا جاوے ہتھاں دوواں ہتھاں نال سوٹا پھڑ کے اپنے سینے وچوں پار کر چھڈیا ہن جھنڈا اوویں لہرا رہا وے۔ خالد بن ولید دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سینے نال لایا فرمایا سونیا تو رویو اسلام دا کی بننا ہے فرمایا سونیا آج سونا کول ہوندا ویدا تے صحیح نبی دے یار نبی دے جان کیویں وار رہنے۔ ناممکن گل ہے بندہ لمحہ پیا ہوئے نبی نہ ہوئے تو جدو فوج دا حملہ ہوئے انہوں پتہ لگ جائے با فوج آ رہی ہے تو اپنے آپ ہی وہ سوٹا جھنڈے دا تو جھنڈا بڑا اسلام دا لمحہ ہوندہ سی اپنے سینے چ مارے تے آکھے یار اسلام دا جھنڈا بلند رہے میری خیر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فتح الشام
علامہ واقدی نے کتاب لکھی ہے ہر گھر چونی چاہیے دی تو حضور دے صحابہ کیویں لڑدے ہے. آپ نے لکھا ہے ما فوق الفطرت گل ہے نہ سمجھ آنے چ گل ہے بھائی نبی نہ بندہ ہے تو جنڈا اسلام دا ہے سٹ بھی دیندہ تے عذر کوئی نہیں فوج جی پیچھے ہو گئی ہے لیکن ان دی کمال عقیدت ہے یار میری خیر ہے درد دی خیر ہے انشاءاللہ قیامت والے دے یار دے منہ تے شرمندہ نہ ہو جاواں. فوج واپس حضور سرکار دے یار صدیق پاک کھول آئی تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یار دسو عبداللہ ابن ام مکتوم دا کی حال ہے لڑیا کہ کوئی نہ کی تاسو نسیا یا ماریا گیا وے تے کوئی صحابی نہیں بولتا ہر صحابی شرمندہ ہے یار اسی کی آتے آئے انہیں کی کر کے بکھایا ہے. تے مدینے چتے آندے یار اسی تین ٹور ساندے کہ آپ جنگ لڑ سکتے. ہن صدیق پاک نے پوچھا دسو اس یار دا کی حال ہے تے کوئی صحابی بولے نہ. تے حضرت شرحبیل بن حسنہ اے بڑے دلیر تے بڑے جرنیل جائے سادے لفظ ہیں انہاں دے شان میرے کو لفظ کو نہیں اے حضور دی فوج تے باڈی بلڈر صحابی ہے. بس آؤ کہا تو جتو اے ٹور کے لنگن آتے کافر پچھلے اندس دے آؤ چھاڑ دے انہاں نہ لڑے آجے. بڑے جرنیل ایسے آبی ہے ایک کمال دا جڑا سی پورا مرد. تے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سجڑا تو ایڈا دلیر بندہ ہے تسی کوئی دسو. تے حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہی وفائز منی. ہائے ہائے حضرت شرحبیل بن حسنہ نے فرمایا خدا پاک دی قسم ہے او میرے نالوں بھی بدے ہے. ہوا دا مطلب بندہ ہے فائدن کامیاب ہونے والا منی مجھ سے. آپ نے فرمایا اللہ پاک دی قسم ہے سونے او میرے نالوں ود گیا باقی ہے میں کوئی نہیں پتا. او حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم میرے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ. حضور دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ تے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوویں ازواج میرے نبی کو موجود تے نبی نہ صحابی حضور دا آیا. حضرت میمونہ اندر چلیاں گئیاں تے حضرت ام سلمہ باہر کھڑو رہیاں نے. عبداللہ ابن ام مکتوم گل کر کے واپس ٹر گئے. دعا کرو انشاءاللہ سن سارے انو گل سمجھ آ جاوے. حضور نے اپنی زوجہ نو فرمایا تسا عبداللہ تو پردہ کیوں نہیں کیتا. اے نبی نہ صحابی رشتہ کوئی نہیں ہے بھی حضور دا یار ہے بھی عقیدت والا ہے بھی دلیر ہے بھی مجاہد ہے بھی غازی ہے نمازی ہے مدینے والے دا سنگی ساتھی کلمہ گو حضور دا آیا بھی حضور دے گھر کھڑوتے تے حضور نے زوجہ نو فرمایا تسا میرے یار تو پردہ کوئی نہیں کیتا. تے عرض کر دیا نے سونیا اے تے نبی نائے اے ندس دئی کوئی نہیں پردہ کادا کر لے. تے میرے نبی سرور نے فرمایا کہ ان کوئی نہیں دسدا اسی تے ویکھ سکدیاں ہو صرف اے نہیں مرد عورت نو نہ ویکھے پردہ اے ہوندا ہے عورت مرد نو نہ ویکھے. حضرت ام سلیم اللہ اکبر کمال. ام سلیم میرے نبی دیئے صحابیاں نے اے حضور دے نا اکثر حضور انہاں دے گھر آ کے 12 بجے قیلولہ سوندے ہیں تے اس مائی دا یہ کام آئے 12 بجے سوندی نہ یہ شیشیاں ڈوڑ کے حضور دا پسینہ کٹھا کر دی رہن دی تے موڑا گاں ویچ دی آئی جی کشبو کٹھی کر کے. اس مائی نو نا اللہ ایک پتر دیتا عمیر ان دا ناسی تے او حضور نو بڑا پیارا. وہ جا تک تو پتہ چھوٹے ہوندے ہیں مٹی کھیڑ دینے حضور نے سپیشل لاؤنا انہوں کندے تے چیڑا سینے نال لینا. تے حضرت ام سلمہ نے فرمایا کمال سونیا یہ تے اور بڑے سونے جا تک نہیں تے ان دی رنگت بھی قطرہ سانبلی ہے تے ہوندہ بھی گندیاں کپڑے چھے تسی اندے نال پیار کر لیندے ہو. حضور نے فرمایا میں دیر پیارے ہے. وہ بچہ جڑا نا چڑی نال کھیڑدا ہوندہ سی ان دی کچھ چڑی بیلی آئی وہ آنی تے کھیڑنا ایک دے چڑی مر گئی تو بچہ بڑا پریشان تے روے تو ان پتہ بچے زد کر دیں. حضور آئے تو حضور نے فرمایا یا عمیر
ما فعل النغیر خیر تے ہے تین کون روا چھڑے ہے؟ تو سلمہ نے فرمایا سونے اے جڑی عصفور نال چڑی نال کھیڑدا نا وہ فوت ہو گئی ہے۔ حضور نے امامہ شریف اتاریا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھلے دو زانو ہوئے تو زلفہ دو میں ہاتھ پڑھائیاں فرمایا اگے چڑی نال کھیڑنا ہے آج مدنی دیا زلفہ نال کھیڑ لے۔ ایٹا بخت والا بچہ وہ بچہ نا چند دن گزرے تو فوت ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ ام سلمہ دے گھر والے یہ گھر کوئی نہ ہے، جناب ام سلمہ نے اس بچے نو اس طرح نوایا غسل دیتا کفنایا تے منجی تے لٹا دیتا۔ رات نو دو میں میاں بیوی کٹھے ہوئے تے عرض کیتی ایک گل تواڈے نال کرنی آئی، میں اس عورت دے حوصلے تو اج دیاں ساریاں عورتاں وار چھڑا۔ اس مرد آکھیا دسو کی گل ہے؟ فرمایا کوئی بندہ ساڈے کول امانت رکھ جائے سال دو سال بعد وہ منگن آ جائے تو امانت دینی چاہیے دیئے۔ تے ابو طلحہ نے فرمایا دے کے دو نفل میں پڑھنے چاہیے دینے۔ تو ام سلمہ نے فرمایا پھر نفل پڑھ لو، بچہ رب دیتا سائیں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایڈا حوصلہ ہوندہ ہے؟ ہوندہ ہے، عورت پوری عورت ہوئے تے او ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا گرفتار کرائے گل جڑی اگے سنین لگا چیخ نہ نکلے تے میں ذمہ داراں غزوہ حنین دا موقع اے حضرت انس دی والدہ ابو طلحہ دی زوجہ ام سلیم میرے نبی سرور دی عاشقہ صحابیہ او صحابیہ جدو حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس کو گلیا جا حضور کو لکا کے روٹی دیا تے عرض کیتے سونیا چند دن ہو گئے نے تساں کھانا نہیں کھاتا تھوڑیاں جیاں روٹیاں نے تسی کھا لو تے میرے نبی نے فرمایا جا تر جا گھر مانو دس نبی بھی آ رہا ہے نبی دے یار بھی آ رہے حضور سرکار سارے صحابہ کو لے کے ابو طلحہ دے گھر آ گئے تے حضرت ابو طلحہ پریشان ام سلمہ نے فرمایا سنیا پریشان کیوں ہے؟ فرمایا ویکھتے صحیح 1500 صحابہ نال حضور پیاندے نے ساڈے کول ایک بکری تھوڑا جہا آٹا پورا کوئی نہیں ہونا۔ ام سلمہ نے فرمایا تسی بکری ذبح فرماو جیڑا نال لیا سکدا ہے وہ آپ کھوا بھی سکدا ہے۔ ام سلمہ نے فرمایا سونے پتہ نہ بس ساڈے کول 6 روٹیاں جیڑا لئی ہوندا ہے کچھ آپ کر لئی سی۔ او حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین دے موقع جنگ ختم ہوئی تے آپ دے ہاتھ خنجر ابو طلحہ نے فرمایا خنجر ہاتھ شالا خیر ہوئے جو حضور دی بارگاہ جا کے شکایت کی تھی میں ویکھے ام سلمہ خنجر لے کے کافراں دی شے ڈال ٹریاں نے حضور نے بلایا فرمایا ام سلمہ خیر تے آئے وے آج خنجر لے کے حنین چیویں چل رہیاں نے فرمایا میں ایک کافر ویکھیا وے میں چادر آج کر کے چادر لوں سا ان دی نظر میرے چہرے تے پہ گئی ہے میں خنجر لے کے ان ڈھونڈ دی پئیاں میں اج اودیاں اکھاں کڈ لینیاں نے میں او اکھاں سلامت نہیں آن دینیاں جس میرے چہرے نو ویکھیا ہووے اوے حضور دی صحابیہ دا کیتا ہے جس اکھ عورت نو ویکھیا ہووے خنجر لے کے اکھ کڈ دے وہ شریعت دا بھی جواب دے ہوے گی۔ کو گل سمجھ آئے شریف ہے چاہیے کوئی نہ بی بی خنجر لے کے ٹردی پئی ہے میدان جنگ فرمایا اپنے دھیان میں چادر لو آئی اس طرح بی بی انج کر کے چادر جدو لئی دی نا تے اس کافر دی غیر ارادی طور تے میرے تے نظر اٹھ گئی تے میں دی پہچانے سونے میں ان دی اکھ کڈنیاں نے ان دی اکھ میرے چہرے نو ویکھے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک حضور مسکرائے ابو طلحہ نے فرمایا ان لے جا ان دے مرگی وائی ساڈی امت چور کوئی نہیں ہونی۔ یہ بھی تھے عورتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں پتہ مرد واسطے وہ بہتر ہے غیر عورت نو نہ ویکھے عورت واسطے بہتر ہے غیر مرد نو نہ ویکھے۔ اسلامی عورت نو حقوق دینا ہے
آج جڑے لوگ ٹی ویاں تے بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں اسلام حقوق کو دبانے والا مذہب ہے، اس نے ہمیں کوئی حقوق نہیں دیے، ہم عورتیں سڑکوں پہ بارش کریں گی، ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، گندا خون ہمیشہ گندی حرکت کر رہے، چنگا خون ہمیشہ چنگی گل کر رہے۔ ایک رائٹر ڈرامے لکھن والا خلیل الرحمان قمر ہوتا نہ ہے، پہلا جو ہوتا عمل سی میں دون سلام کرنا، جس ٹی وی تے بیٹھ کے انہاں دسیا یار انج نہ کریا جے، جسم بھی خدا دا ہو گئے مرضی بھی خدا دی چلے گی۔ وڈے وڈے پیراں نالوں، وڈے وڈے مولویاں نالوں، صرف انہوں نے لالچ آباساں بھی جانا ہے 92 نیوز تے، وڈے وڈے گاٹے والے پیراں نالوں او ڈرامے لکھن والا رائٹر ود گئے۔ ہاں جی کہ نہیں ودیا؟ جو ہوندا عمل ہے، جو پتہ نہیں انہوں اتو گل کیتی ہے یا ڈڈو گل کیتی، لیکن مرد ہوندا ہے جڑا میدان وچ گل کر جاوے۔ مولوی تو تک بیان بھی نہ دے پایا، بیار ساڑھے ملک کی اسلامی معاشرے انج نہیں ہونا۔ ہاں جی عوام دا دل، عوام نو چاہی دا اصلے چ میں اگلے جمعہ پڑھایا کوئی نہیں نا معذرت، عوام نو تے چاہی دا بڑھانگا لے کے تے وہ نکلے ہوندے روڈاں تے لکھے چ مار دے تے موڑاں دے ساڈا سوٹا ساڈی مرضی۔ ساڈے معاشرے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ حالات بڑھ گئے ہیں۔ اور پڑھا ہوگا انگریزیاں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، آپ سرکار کو کسے بندے پوچھے عورت نو کی سکھانا چاہیے، آپ نے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَ، عورت نو لکھنا نہ سکھایا جے۔ حضور دی حدیث ہے، امام جعفر صادق تو مرضی۔ اچھا جی حدیث تو ٹھیک ہے جی، بات بالکل ٹھیک ہے، میں کہا تو کمینے پن تو نہیں جانا، اندہ کی مطلب ہے؟ گالتی جی مولوی صاحب تو اڈی برا کے ابو کی مطلب ہے؟ میں کمینے پن تو نہیں ہٹو۔ وَعَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ، حضور نے فرمایا سلائی کڑھائی سکھاؤ جیڑا انہا دا کام میں۔ حضور نے فرمایا چبارے تے مکان تھلے ہوئے تو کتے مکان، حضور نے فرمایا اتے مکان تے عورت نو نہ جان دیا جے، ساڑھے باورچی خانے اتے بڑے تھلے سامان سمون والا مکوٹھا ہے جی، یہ تھے آکھنا سی مرنا سی سبحان اللہ۔ ساڑھے معاشرے چو یہ پروان چڑھی ہے نا گل کیسی اس ملک چ نہیں رہندے، یا کو ساڑھا کو بر صغیر یا بر اعظم ٹھٹا کانیوں دے، ساڑھا بھی ملک پاکستان ہے اور اسلامی معاشرے وہ بندہ غدار ہوئے گا اسلامی جمہوریہ اسلامی قانون دا جڑے ایسے بے مقصد مارچ ہوڑ دے گا۔ آج کدی اسلام کی حکومت ہوندی، آج کدی دین والے بندے دی گل ہوندی تے رب کعبہ دی قسم ہے قرآن اور حضور دا فرمان قوم نستا عورت صدقہ دے روڑ نالی شے نہیں، عورت ایسی شے میں جنم دین دے آوے تے یا محمد بن قاسم بنا چھڑتی ہے یا بابا فرید بنا چھڑتی ہے۔ ساری دیڑی کام کرن تو بعد اسی راتی موٹو پتلو برا کے لے جانے ہیں۔ ساڑھے جڑے بیڈ روم نے نا سپیشل سامنے آندے نہیں تے نہ کو باری بنا می نہ کو ڈیزائن بنا می کرنا کی ہے تے 36 انچ دی LCD لانی ان دے ساری دیڑی کو بابا خادم چلتا رہندا ہے، وہ تو گاڑی کٹ دے، وہ گاڑی کٹ دے۔ اے اسلام آندہ سی بچ جاؤ، اسلام بڑا ڈٹ ہے، بڑا ڈٹ ہے۔ وہ لوگ جڑے داتا صاحب تے حملہ کر کے آندے ہیں نا، اب داتا صاحب بچا لیتے اپنے آپ کو، انہاں بندے کعبے دا طواف بند کر چھڑے، کیا اتھا رب نہیں بچا سکتا؟ اس آجزہ نے کوئی کرونا وائرس وورس نہیں، اگے بندے کوئی نہیں مردے تو رب پرندے دی ڈیوٹی لا چھڑی، چلو بندے کوئی نہیں طواف جاری رکھے آجے۔ جے کعبے دے طواف کردے ہیں بندے نو وائرس ہو جانے، جلالپور تے بندہ بچتے ہی کوئی نہیں۔
اللہ اسلام بڑا ڈاٹ ہے، رب دی پکڑ بڑی شدید ہے، میچ میچ کے ماری آندا ہے۔ مولوی ہون دے ناتے نہیں، سنی ہون دے میں ناتے گل پہ کرنا، بس سنیاں نے جے کرونا وائرس کوئی نہیں ہویا یا جی چین تو چلے آئے اگاں ایران عراق اتھے تے چٹا بندہ راندے کو نہیں، سارے اندروں باہروں کاڑے ناریوں جڑے آندے ہیں نا وہاں تو مولوی صاحب آپ کعبے والوں کے خلاف کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہاں اچھا آدمی ہوتا، کرونا وائرس نو ہو رہا کوئی نہیں لگتا۔ اتورا آجا کیڑا نیڑے آئے اب بلوچستان دے نال ایران ارا آ جاندہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ چونے ہوئے نا بندے باہور نہ بندیاں نال جانے جڑے نبی دے خدار نہیں۔ سلام بڑا ڈاڈا آپ کام آپ پہ لے لیندہ ہے، ساڑھے تو لوڑ ہی کوئی نہیں، سان لوڑ ہے اسلام دی، ساڑھی لوڑ کوئی نہیں اسلام نے۔ بات ایسی سمجھئے ایسی کو کام کریں گے تو اسلام تے احسان ہوئے گا نا، ساڑھے تے اسلام دا احسان ہے بس ساڑھے کو کام لیندہ ہے۔ پتہ نہیں کدو سوچو نہیں ایڈا معاشرہ معاشیے چلا گئے کہ ان مسلمانہ دی عورتیں آکھنا سی ہم اپنی مرضی سے جو چاہے، حالات ہو گئے نے کہ وچ مرد ہے لڑکے آئے جنہ بورڈ چاہے ہے شاید تو سویکھے ہون میری بہن میری مرضی، غیرت تاڑا تو بندہ بڑا ہونا ہے۔ تو میں قربان جاواں بابے خادم رضوی دے نا انہاں پوسٹر وچ بڑھا کے لائے ہیں، انہاں ایتھے بم جا بنایا خاکے انہاں بابے خادم رضوی دے انہاں بنایا سی با مولوی جڑے نا اے دہشت گرد ہے، یعنی انہاں نو کفر والے بندے نو یہ پتہ غیرت والا بندہ ملک وچ ہے تے آئیے۔ اب کسے اور مولوی دا بھی نا چلیں دے اے میں اسی ہوندے دیوانے نہیں ہوئے قسم خدا دی چنگی گل کر دے میرا دیونا دے بارے نظریہ سونا لگ رہے رضوی بابا 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 ختم نبوت تے اوٹا پہرا لگدہ یار مثالی نموز رسالت ویک کے جذبہ لگدہ خون حلالی عزت رسول تے کٹ جا کٹ جا کٹ جا اے ہو دسدہ رضوی بابا سونا لگدہ رضوی بابا فیض آباد یادی چوک ہوئے فیض آباد یادی چوک ہوئے ہر دانی رضوی ظالم جتنا ظالم ہوئے دردہ نہیں رضوی اس گردہ مارے 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 نہیں بکدار رضوی بابا سونا لگ رہے رضوی بابا۔ انہوں نے یہ پتہ لگ گیا با یار مولوی صحیح گل کردا ہے۔ اسلام بڑے عیسائیاں اسلام تو پہلے عیسائی عورت نو کی سمجھ دے ہندو کی سمجھ دے عرب جو تسی اولے ہوندی ہیں تو تمہیں پتہ لگدا با اسلام کنے کو حقوق دیتے ہیں۔ ماں نال لوگ نکاح کر دے رومیاں دے کئی بادشاہاں نے اپنی سکیاں بہناں نال نکاح کیتے نے دسن پچھڑ والا جی کوئی نہ، پھر برہنہ بغیر لباس تو وہ عورتاں نو گل دے کعبے دا طواف کر دیا ہیں لات منات راضی ہو جائے، پھر عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیا ہیں شیر خار بچیاں نو زندہ دفن کر دے لیکن حضور آئے اس طرح ساریاں دیتی ہیں اسلام نے عورت نو اور کون مقام دے سکتا ہے؟ وہ معاشرہ مقام نہیں دے سکتا جتنے بغیر نکاح تو مرد اور عورت بیٹا پیدا کر سکتے نے، عورت نو وہی معاشرہ عزت دے سکتے ہیں جس قوم نے دسیا ہوئے مول نو ویکھیا حج دا ثواب ہوندا ہے
تے رکھے ہاتھ اللہ راضی ہو دے. عورتوں ہی لوگ کمائی والے اڈے فاشی والے اڈے کھولے آئے. عبداللہ بن ابیہ جڑا منافق ہے نیچے مشہور آ لونڈیاں نو گل دے کمائی کر کے لے آؤ. کوئی عورت ایس ہندوستان دے اندر عورت دا کو خاوند مر جاوے نا انہوں زندہ نال جلا چھڑ دے آئے یارے منحوس ہے یا اندر ڈک دینا مر جائے کوئی شے نہیں انہوں لب دی. اسلام آ کے اس طرح دیتیاں نے. اسلام آ کے دسے ہے تو ماں ہے ان کسے جنت لینی ہے تو تین جھکنا پونا ہے. اسلام آ کے دسے بڑا مشہور واقعہ آکھو تو میں سنا دے حضور دیکھ صحابی نے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ بڑے سونے سے آپ بھی آئے حضور دے. اکثر جبرائیل انہ دی شکل و صورت حضور کو لاؤندہ ہوندا. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کو پوچھا میں اکثر بھی نہیں داہیہ قلبی کسے ٹائم بھی بغیر اجازت تو تواڈے کول آ جاندے نے موٹ ٹر جاندے نے. تو حضور مسکرائے فرمایا داہیہ قلبی نہیں جبرائیل ہے وہ جو صورت ہوندی وچ آوندا ہے. ایڈا سونا سے آپ بھی آپ حضور کو آئے نا کلمہ جدو پڑھن تے عرض کیتی سونیا بڑے گناہ نے کیا اسلام معاف کر سی. تو میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سارے گناہ معاف کر چھڑ دے. دیکھیں جی میرے گناہ ڈھیر نے حضور نے فرمایا گناہ اللہ سارے ہی معاف کر چھڑ دے. اسلام میں چاہ جاؤ پچھلے اسلام گناہ نہیں ویندا اسلام ویندا ہے ہون تے بنے ہے نا حضور دا. پچھلیاں کار کر دیاں اسلام کوئی نہیں ویندا بے کی کی نا. اسلام تے واشی بن عرب امیر حمزہ نو خنجر مارن والا آ جائے تے میرا نبی فرماؤندا ہے آ جا اونج اگوں میرے سامنے نہ آویں رب تیرے تے راضی ہے. اونج تین ویکھ کے مینوں دکھ ہوندا ہے میرے سامنے نہ ہونا. اسلام پچھلے گناہ نہیں ویندا اسلام آندا اگوں اگوں اگلی کارکردگی. حضور نے فرمایا کیڑا تو ایڈا گناہ کیتا ہے بتن سوچ فکر ہے. انہیں عرض کیتی حضور آپ تو پہلے عرب معاشرے دے اندر دھیاں نو گناہ سمجھ دے اچھا نہ سمجھ دے. میں تجارت تے گیا تے میری بیوی حاملہ آئی تو میں انہوں وصیت کر گیا جے تے بیٹا ہوئے پرورش کرنا جے بیٹی ہوئے اویں دفنا دینا. میں گیا پھر بعد ایک بیٹی ہوئی ہے تے ماں ہوندی ہے. ماں تو پھر گھوٹو نہیں سی دبدا اپنی بچی نو کہ میں مار دے ماں. میں کافی عرصے بعد واپس آیا تو میں گھر آواز سنی چھوٹیاں چھوٹیاں توتلیاں گلاں. تو میں پوچھا ساڑھے گھر کوئی بچی ہے تو ماں کہا نہیں یہ گواڈیاں دیئے تے آ گئی ہونی ہے. رات نو یہ ساڑھے گھر تے پھر اس من واسطے پا کے دسیا میں دسنی ہاں جے اگر تسی عمل کر جاؤ. تو میں پوچھے ہاں انہیں آکھے ساڑھی دیئے. حضرت داہیہ قلبی فرماؤندے نے اس ٹائم میرے دل تے پتھر آ میں تے پتہ ہی کوئی نہ کی ہے کی نہیں. میں اپنی چھوٹی جی دھی نو صبح نال لیا تو میں تو دھی پوچھے ابا کدے جانا ہے تو میں کیا سا کاج میلے تے جانا ہے. میں انہوں نے ہی دسیا بتیں کرنا کیے. میں او دور جنگل چ لے گیا تو دھی میرے کو پوچھ دی آئی بابا خیر تے ہے کدے جاؤں ہے. تو میں اپنی دھی سامنے بہا کے ننی جی پریے تو میں ٹویا کھٹن لگ پیا. اس ٹوئی چو مٹی میرے تے ڈاندی آئی تو دھی میری اپنے پلو نال صاف کر دی آئی. ابا ران دے تیرے کپڑے میلے ہوندے پئے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت داہیہ قلبی گل کرتے پئے صحابہ دیاں چیزاں نکل گئیاں. میرے نبی سرور زارو قطار روڑ لگ پئے. داہیہ قلبی نال گل سناوندا ہے نال روتا جاندا ہے عرض کردا سونیا ننی جی مری میری بارگاہ تے کھڑا پا خیر تے ہے وے ٹویا کیوں پیا کھٹ لے شالا تیرا منہ گندا نہ ہو جاوے تیرے کپڑے میلے نہ ہو جانا. ابا چل لیٹ پئی ہوندی گھر چلیے. داہیہ قلبی فرماؤندے نے مینوں ترس کوئی نہیں آیا. میں اپنی سکی دھی نو چاہ کے ٹوئے تے رکھے تے مٹی پاؤن لگ پیا وا. میری دھی چیخ کے پوچھتی رہی ہے بابا میری غلطی کی ہے میرا قصور کی ہے کیڑا گناہ کر بیٹھیاں زندہ دفنا رہا میں. مینوں مڑ بھی ہوندے تے ترس نہیں آیا. جدن جدوں گڑمے تک مٹی آئی ہے نکے نکے اچھا نالا دیے بابا کی قصور ہو گیا وے میں نے دفنائی جانا ہے وجہ کی آکے تے میں تیرے گھر نہیں ہوں گیا
فرمایا ایک باری گل اور سنا. پھر انہیں گل سنائی کہ تھی ہاتھ بندی آئی بابا نہ مار مینوں ہن بھی ترس نہیں آیا میں دفنا کے آ گیا وا سونیا میری بیٹی انہیں بھی عرضاں کر دیا بابا میرا کوئی قصور نہ ہو میرا کوئی گناہ نہ ہو میں دفنا کے گھر آ گیا وا سونیا ہن تیرا کلمہ پڑھیا ہے پتہ لگ گئے دھی دا کی مقام ہوندا ہے ماں دا کی مقام ہوندا ہے سونیا ہن علم ہوئے دھی کیڑی اعلی شے ہے تے حضور نے فرمایا او جا سجنا ٹر جا اسلام نے مڑ بھی تینوں معاف فرما چھڈیا ہے اے حالات پہلے آئے دھیاں نو زندہ تردور کرنا پھر جدوں میرا نبی آ جائے جو حضور نے فرمایا جیڑا بندہ دو دھیاں دی پرورش کرے گا پاک دامن نکاح کر کے ٹور چھوڑے گا سے میرے نبی نے فرمایا قیامت آئے دے جنت انج میرے نال ہوے گا جویں اے انگل شہادت دی انگل نال ہوتی ہے پہلوں بھٹیاں لگدیاں پیاں نے پھر جدوں میرا نبی آیا تو حضور سرکار نے فرمایا اوے لوگو ویکھنا ہوے رب ناراض یا راضی ہے ویکھیا جے والدین راضی ہے کہ ناراض نے پہلے عورتاں وکدیاں پیاں نے جدوں میرا نبی آیا تو حضور سرکار نے فرمایا اوے لوگو جندی گھر ماں کلی ہوے جہاد تے نہ جایا جے ماں دی خدمت کریا جے جہاد جانے آمین دلال جانے اس تو بڑا عورت نو اور کی حقوق اسلام دے سکتا ہے جن النساء الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذهب الرجال بالفضل بالجہاد فی سبیل اللہ حضور سرکار دی بارگاہ چ صحابیہ عورتاں آئیاں کٹھیاں ہو کے سارے کمیٹی بنی تے سارا انہاں میٹنگ کیتی تے حضور کول آئیاں عرض کر دیاں نے سونیا اے مرد ساڈے نال ثواب وچ ودے نے سانویں کو وظیفہ دسو اے ہوندی ہے نا ریس شانہ بشانہ دا مطلب آ ہوندا ہے حضور دی بارگاہ چ عورتاں عرض کر دیاں نے سونیا اے مرد نماز بھی مسجد جماعت نال پڑھدے نے اذان بھی دے لیندے نے قرآن بھی اونچی آواز نال پڑھدے نے نعتاں بھی پڑھدے نے اے وڈی گل ہے جہاد تے جاندے نے تے سونیا کو ساڈے بارے سوچو سبحان اللہ اکبر تے میرے نبی نے کی فرمایا حضور سرکار نے فرمایا میری گل من کے رب دی رضا واسطے جیڑی عورت گھر چ رہے تدرک جہاد فی سبیل اللہ قیامت والے دن جہاد چ لڑن دا ثواب میں رب کولوں آمینہ دا لال لے دساں گھر بہو تے گھر دی حفاظت کر مرد دے مال دی حفاظت کرتے حضور نے فرمایا تسی گھر بہو اے میدان جنگ وچ جہاد لڑدے پین تسی گھر دی حفاظت کرو تانوں بھی ثواب لبسی سبحان اللہ اور کنے حقوق اسلام دے اے قطعاً اسلام اجازت نہیں دے گا میرا جسم میری مرضی کفار تے یہود و نصارہ دا نعرہ ہے برداشت نہیں ہوئے گا ملک پاکستان وچ یہی وجہ کہ علماء آندے نے اسلام آوے گا تے نعرے چوپ ہون گے اسلام تو مڑے کو نہیں ہن تے حکومت نو کوئی خیال نہیں آیا میں انہاں دا کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور تو بھی کوئی خیال نہیں ہونا دکانہ تے بیٹھ کے گل چا کر دے یار عورتاں نہیں صحیح کوئی انہاں دا سوچ گیا توڑا میں ہی اپنی دکان تے بورڈ لا چھڑا جسم بھی اللہ دا ہے مرضی بھی خدا دی اسلام نے بڑے عورتاں حقوق دیتے ہیں اساں دسے کوئی نہیں علماء تے فرماؤندے نے عورت نو سورہ یوسف دی تفسیر نہ پڑھاؤ فلم تے کجائے ڈرامہ تے کجائے ڈائجسٹ کجائے ناول ہو رہے پکنک تے جانا ہو رہے مہندی تے نچنا ہو رہے بازار چ پاؤنا ہو رہے اللہ دا دین درس دے سورت یوسف دی تفسیر نہ پڑھاؤ کیونکہ اندے چ عاشق اور معشوق دی داستان لوگاں نے نقل کر کے لکھی ہے اے نہ پڑھایا جے عورت نو پڑھینا ہوئے تو سورت نور دی تفسیر پڑھایا جے تاکہ بچی نو پتہ لگے باقی کیڑی شے ہوندی ہے پلنگی کیڑی شے ہوندی ہے
نہیں سی تے تاں جے بابے نہ پوندی ہوئی تے وہ کوئی نہیں سمجھ آئی یہ چاہ نال دستے پوندن مولوی صاحب میں آج گل بڑا مصروف ہوں میں کیا ہے ہی کی گل کر دینا بہرحال مالک سونا انشاءاللہ معافی دے وے ڈر بھی آندا ہے میں جیو بیٹی دے بی اے دے پیپر نے تو ان دے نال جاننا مرضی ہے تیرے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار کو کسی بندے پوچھے آبا عورت مرد کو پڑھ سکتی ہے تو امام حسن بصری نے فرمایا پڑھائن والا ہوئے امام حسن بصری پڑھن والی ہوئے رابعہ بصریہ جگہ ہوئے خانہ کعبہ موڑ بھی جائز نہیں موڑ بھی جائز ہے بگال تو مولوی صاحب ٹھیک ہے تو اڈی سچی بالکل بہرحال ایسا ہے اس کام تو بعد نہیں جی ہونا ساتھ تو نہیں رکیندہ پیا عورت جڑی ہے نا معاشرے چ بڑا کردار ادا کر دی دین اسلام جیڑا بھی کام اشاعت والا ہوئے نا ملے چ ایک عورت نو گل دس چھڑی نا پورے شہر دمی کھڑی ہوندی اجی فلانی بی بن دس دیو آپ پہ میں شروع ہو جاسی یعنی ان دے ایک فطرت ہے گل نو شیئر کرنا اگر انو دین اسلام سکھایا جائے تو میرا خیال ہے تو منٹیں چ غالب کر سی کو قرآن دا ترجمہ کدی لے گیا کدی کو کس حضرت خالد بن ولید دی گل والی کو کتاب لے گیا سورہ نور دی تفسیر بچیاں نو پڑھاؤ انہوں دسو پتر تو انہوں عزتہ اسلام دیتیاں نے ماں نو دسو اماں تین لوگ منڈیاں تے بیچ دے آج جے تینو اسلام کوڑا لگ دا اسلام تیرے قدمہ دے پیران تھلے جنت رکھی ہوئی ہے اور اسلام تین کی دے وے یہ گل ماں نو یہ آکھ لیا کرو باپ نو دسو ابا تیرے لو ویکھی ہے نا تو جنت دی چوکھٹ دا نظارہ ہے یہ حصہ اسلام دین آ رہا ہے اسلام والیاں حصہ اسلام والیاں عورتاں بے لگام نہیں ہوندیاں میری گفتگو دی آخری گل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دے بارے حضور سرکار نے فرمایا عائشہ تو اللہ ادھا دین اگا ٹورے گا ادھا دین مروی ہے اما عائشہ صدیقہ تو محدثہ 1800 صحابہ شگرد نے اما عائشہ صدیقہ دے ہاں جی اللہ اکبر آپ سرکار میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری وصال تو بعد روضہ شریف دے جانا اما عائشہ فرماؤدیاں نے میں وہی پردہ کر کے حضور دے روضے دے جانا پھر جدو نال صدیق اکبر مدفن ہوئے نے میں پھر بھی جانا ایک میرا شوہر ہے ایک میرا باپ ہے کوئی حرج نہ پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ نے قبر تے نہ جانا قبر تے نہ جانا قبر بھی حضور دیئے اما عائشہ صدیقہ نہ جانا لوگا مجھے اما ہوڑ تسی حضور دے دار تے کدی نہیں گیا فرمایا پہلے حضور آئے کوئی گل نہیں پھر صدیق اکبر آئے کوئی گل نہیں ہوڑ نار پاک عمر نے جیڑے غیر محرم نے میں عمر کو جان لگیا حیا جاتی ہے اما عائشہ صدیقہ روضہ رسول تے نہیں پہیاں جاندیاں بین پاک عمر کڑو حیا ہوندی ہے ساڑھے پلیوں 300 دن دنوں صحابہ شاہ تو ہویا تے نمک چاڑیاں میں یہ حسن والی گل نہیں یہ مر جان والی گل نہیں یار کوئی تنقیدی گل نہیں اللہ دا واسطہ ہے میرے لوگ کوڑ کے انج وند نے بشاللہ یا کہ ان فرد جان دی جماعت کو نہیں انہی تبار کے دائی ملے سہیں اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں حضور دے روزے تے میں نائی جان دی وچ پاک عمر نے جب میں حیا ہو دیئے اور یہ بھی عقیدہ آپ عائشہ دا نبی دا جیڑا بھی غلام ہوندے زندہ ہی ہوندے یہ تو پہلا فتوہ ساڑھی ماں دے گئی ہے حضور بھی زندہ نے حضور دے یار بھی زندہ نے تو پھر فتوہ دے گئی نا
میں نہیں جاندی، بے شک میرا سرتاج ہے، بے شک ساڈا نبی ہے، بے شک میرا باپ ہے، بے شک ایک میرا چاچا ہے قریشی ہے، لیکن من حیا ہوندی ہے، میں غیر محرم ہاں، وہ بھی غیر محرم ہے، میں نہیں جانا۔ تے جیڑا پلے اس سکوٹر تیل پوا کے پہندا، اچھا میں جمعہ پڑھیا وا تے ٹھوٹو تیار ہوئے نوشو پاک جانا ہے۔ سارے دے حالات نے تین چوپ کر جاندے جی میں سارے امام غزالی جمعے تو بعد بھلا کیڑی سن مصروفیت ہوندی سارے نے پتہ ہے۔ وہ دو چھوڑ نو ایک رتا دھاگا بدھی لے انہوں نے کدے آئے ماشاءاللہ ویندے نو پہ فیض جاری ہو گیا۔ میں کہا ویندہ پہ نکے جائے کتورے نہیں لور چھڑیا ہے ایس کی نوشو پاک تو دھاگا لے آندہ ہے۔ میں کہا یہ ایڈا پکا دھاگا جیڑا بن چھڑی نا یہ انہوں را پر جاندہ بھی نہیں۔ درباراں تے جائیدہ سی اگے اللہ سونا تجلیاں تے انوار دیندہ سی، ہونے میڑے لگے نے کوئی حالات نہیں، کوئی اللہ دا خاص بندہ جے چاہوے نا میں دربار تے جانے وہ بھی شام نو جیڑا نا ادھا ایمان ضائع کر کے ہوندہ ہے۔ اللہ کے اگے جائیے آنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دے بارے علامہ اقبال نے لکھے یہ نکتہ میں نے سیکھا ابو الحسن سے، روح مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ ابو الحسن خرقانی باجدی بستامی دے در تے جانا تے آنجی ہاتھ بننے اوہیں پیشاں آ جانا مڑ جانا مڑ آ جانا۔ باجدی بستامی نے پوچھا روز ہونے دس خیر ہی وہ کو گالتے دس ہے پر روز ہی ہونا ہے تے اوہیں ٹر جانا کو مسئلہ۔ ابو الحسن نے فرمایا سونے اونج زیارت واسطے ہونا ہے جے ناراض ہوتے ہوتے نہیں ہوندہ ان ادب ہوندہ ہے۔ درباراں تے جانا عقیدہ اہل سنت دی ایک شک ہے، جیڑا انہوں گمراہی آکھے وہ کمینہ گمراہ ہے، لیکن جیڑے حالات اساں کر چھڑے ہیں خدا دنائے کوئی نہیں۔ بغیر ضرورت عورت گھروں باہر نکلے فتح رضوی شریف چل حضرت نے فرمایا اللہ اور اس دے فرشتے ہوں دیتے لعنت کر دے رہن دن۔ یہ تو پروان چھڑی ہے آج خیر ہے میں داگا لین چلی ہیں اللہ دوجہ خیر ہے آج واپس کرنا ہے، آج خیر ہے آج کڑائی آلین دینا ہے، داگا ایک ہے تھیرے ترائے نے تو اس بندے نے حیا کرنی چاہی دی ہے یار ایک داگے واسطے میری عورت ترائے چکر بازار دلائی کھڑی ہے تو جیڑا وچوں جمنا ہے اس مسیحی چکر کوئی نہیں لینا اس حسین میں آلے کی جا رہے ہیں مسجد چکر وہ بندہ لیندہ ہے جنہ ماما جاندی والی وسیعت کی تھی ہوئے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا میرا جنازہ شام دے ہنیرے چکڑیا جے میرے جنازے دے پردن میں کوئی نہ ویکھے۔ اسما بنت عمیس صدیق اکبر دی زوجہ اے اس ٹائم کون آئیاں آپ نے پھر بڑائی سی ہو پالکی ڈولی جی میں اسی اپنی زبان شدنے حبشے دے بندے بنے دے اس ڈولی جی وچ رکھ کے سیدہ پاک دا جنازہ اٹھایا گیا سی تاکہ کپڑا بھی کوئی نہ ویکھے۔ اے مسئلے پوچھ دے پندن میسیج تے مولوی صاحب مسئلہ پوچھنے ہو غیر محرم عورت نو غیر محرم بندہ کندہ دے سکتا ہے؟ میں کہا نہیں کندہ نہیں دے سکتا فون نمبر دے سکتا ہے۔ جی او جی مرن تو بعد خامد عورت نو ویک سکتا ہے نہیں بالکل نہ ویکھے۔ ہونوں مار گئی ہے غیر مکلف ہو گئی ہونتے نہیں شریعت یاد آئی کھڑی ہے۔ امام زین العابدین کو نا ایک کوفی بندے مسئلہ پوچھے آج ہی لوگ جڑے نا دوست باب اللہ سنا انہاں دے صدقے سان بھی لے جائے انہاں نے پتہ ہے ہوتے احرام بدھا ہے ہوئے تو ہوتے وال بھی پٹی جائے تے جڑے نا جرمانہ ہو جاندہ ہے۔ ان نے پوچھا کوفی بندے امام زین العابدین کو جی انج ہاتھ ماریاں کدائی جو ہاتھ چاہ جائے او مار جائے تے میرے ذمہ بکری ہے۔ امام زین العابدین مسکرا پہ فرمایا ایتھے جوہاں دے مسئلے پوچھنے علی اکبر دن یاد نہیں آیا ہون تو جوہاں دے وطن ہے مسئلے پوچھ دا ہون تو مسئلے پوچھنے میں تے جو مارنی گناہ ہے کہ نہیں تو تساں حسین پاک دا سر نیدے تے ڈنگ چھڑے ان نے تو کوفین درس نہیں آیا پہلے کوئی ہون مرن تو بعد مسئلے پوچھ دے پہلے غیر محرم کندہ دے سکتا ہے کہ نہیں میں کہا نہیں بانسا دبان کے لے جاؤ کندہ تے کسے دے نہیں ہے مرن تو بعد بندہ غیر مکلف ہو جاندہ شریعت ہوندہ تلاگوئی کو نکال ختم ہونا دیا لتا کعبے اللہ ہون یا جدے بھی ہون کوئی مسئلہ نہیں غیر مکلف نہیں جنہوں آندے مکلف ہوندہ ہے شریعت جندے تلاگو ہوئے غیر مکلف ہوندہ ہے اب مجنو لوگ پاگل غیر مکلف ہوندے ہیں انہوں نے شریعت دی کوئی یاد نہیں انہوں نے قتل بھی ہو جائے تھے انہوں نے بھی مٹھے مٹھے چھوٹ ہوندی
غیر مکلف جی یہ مسئلے نہ پوچھو مرن تو بعد دا کی حال ہے ہن پوچھو تے عورتاں نو خدا را ماما نو مرد اپنی عورت نو دین سکھاوے سوکھ ہے اپنی بیٹیاں نو اپنی صاحبزادیاں نو اپنی ہمشیراں قرآن دا سورہ نور دا کتنیاں اسلامی کتاباں نے درس دیو حضور دے دین دا پھر جڑے بچے ہون گے میرا خیال ہے حضور دے دین دے سپوت پیدا ہون گے اللہ اکبر انتہائی معذرت نال 2 منٹ میں دے سکتے ہو وعدہ خلافی ہر ویڑے ہو جاندی بہرحال مالک سونا خیر کر سے ہوں گل آ گئی ہے تو میرا خیال ہے ایک لمحہ واقعہ میں اگلے سمیں کوشش کر سنے سا میں نتیجہ حضرت ابو مسلم خولانی اے نا بچ کے آئے انہوں نے کافرہ سٹیا اسودن سی جس نبوت دعویٰ کیتا ہی اس تیل دے کڑاہ چ سٹیا تے آپ بچ گئے آپ تو تیل جھاڑن لگ پا اس کہ یار انہوں اگ نہیں لگ دی آپ نے فرمایا محمد دے غلامن اگ نہیں لگ دی اس کہ یار ان کی دور چھاڑیا وہ انہوں ایک کے تے بندے اور مسلمان ہو جائے سڑوں نہ دور چھڑیا تے ابو مسلم خولانی دے دل چ خیال آیا یار ہوں میں مدینے ہی جاواں آپ ٹردے ٹردے کہ یدی راتی مدینے پہنچے تے مسجد نبی سہ گئے پچھلے راتی پاک عمر سرکار آئے تے آپ نے نا اس طرح پیر لا کے اٹھایا تو سجنا اس تو ستا پہ آپ اٹھے تے حضرت ابو مسلم خولانی کو حضرت پاک عمر نے پوچھا ہاں بھائی کون ہے تو اس آخیا جی میں ابو مسلم خولانی ہاں تے پاک عمر نو ملا تے آپ پاک عمر نے ہوتے ہاتھ چومے فرمایا تو ہے جس حضور دی عزت تے پارا دیتا ہے تے حضرت سرابیل بن حسنہ بجدے آئے وہ جنہ دا پہلو تعارف کرایا ہے وہ بجدے آئے تے وہ چادر نا ابو مسلم خولانی تے ناڑا ماس کر کے نا تے گھر لے گئے نماز تو بعد پاک عمر نے پوچھا جناب اوری کیڑا عمل کر دے پہ ہے کی خیر تے ہے فرمایا میری بیوی حاملہ اے مجاہد بندہ ان دے ناڑ چادر ماس کر کے میں بی بی نہ کہہ بھائی اڑ لئی رکھی جیڑا جمعہ شیر جمسی تو ساڑھے سامنے سلمان خان دی فوٹو ٹانگ چھٹ دینے ہیرو ہے انگریز پہ لگتا ہے علامہ صاحب حسن والی گلہ نہیں ہے حقیقت دے دعا ہے مالک سونا اگلا جمعہ انشاءاللہ میں معراج شریف اور مولا علی دی شان بیان کر سا اللہ عمل دی توفیق عطا